فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام ڈویژن بھر میں جماعت نہم کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فیصل پہلی شفٹ میں آرٹس گروپ کے طلباء سے ایجوکیشن کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری شفٹ میں وائرنگ، غذا اور غذائیت، ووڈ ورک کے پرچے لیے جائیں گے۔ آرٹس مضمون کے امتحانات کے باعث امتحانی سینٹرز پر طلباء کی تعداد کم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام ڈویژن بھر میں جماعت نہم کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی شفٹ میں آرٹس گروپ کے طلباء سے ایجوکیشن کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری شفٹ میں وائرنگ، غذا اور غذائیت، ووڈ ورک کے پرچہ لیا جائے گا۔ آرٹس مضمون کے امتحان کے باعث امتحانی سینٹرز پر طلباء کی تعداد کم ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام جماعت کے نہم امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے محمد علی نارو، جنگ سے اویس خان، ٹوبہ سے احمد ادیم اور چنیور سے بابا منیر۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں محمد علی نارو کا۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 8واں روز ہے اور آرٹس گروپ کے جو طلبہ ہیں صرف انہی کا پیپر ہے 2 شفٹوں میں۔ فرسٹ شفٹ کی بات کی جائے، پہلی شفٹ میں آج آرٹس گروپ کے ایجوکیشن کا پرچہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث امتحانی مراکز جو ہیں 583 امتحانی مراکز ہیں، وہاں پر طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر امتحانی سینٹر میں کم و بیش اکا دکا ہی طالب علم دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن عملہ کمپلیٹ ہے، نگرانی اچھے انداز سے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ایوننگ گروپ کی بات کی جائے، ایوننگ گروپ میں بھی جو آرٹس گروپ ہے انہی کے طلبہ جو ہے وہ پیپر دیں گے، جس میں کا پرچہ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز تعداد کافی زیادہ تھی، چونکہ سائنس گروپ کا جو کیمسٹری کا پیپر دیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ جو آرٹس گروپ تھے ان کا جرنل سائنس کا پرچہ کنڈکٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام امتحانی مراکز پہ گہما گہمی کی بجائے کافی سست روی ہے اور ٹھنڈا دیکھنے کو مل رہا ہے، طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ شام کے اوقات کار میں چونکہ 3 پیپر ہیں، لیکن وہ بھی آرٹس گروپ کے ہی ہیں، سائنس گروپ کا کوئی پیپر نہیں ہے، تو تب امید ہے کہ کچھ تعداد دیکھنے کو زیادہ ملے گی، کیونکہ ایک ہی وقت میں 3 پیپر کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ 583 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں فیصل آباد میں، جہاں پر ہر ایک امتحانی مراکز میں کم و بیش 6 نگران جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جن میں ایک سپرنٹینڈنٹ اور 5 ان کے نیچے جو عملہ کام کر رہا ہے۔ اگر امتحانی سینٹر کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ہر امتحانی سینٹر کے جو باہر اور اندر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور سخت نگرانی میں پرچہ جات کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ رول نمبر سے چیک کی جا رہی ہے طلبہ اور طالبات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانی مراکز کے اندر فون بھی الاؤ نہیں ہے، نہ ہی عملے کو الاؤ ہے، اور طلبہ کی سخت نگرانی کے بعد ان کو اندر داخلے کی اجازت مل رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ بھی بارہا دورہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو بورڈ حکام ہے ان کی جانب سے بھی تمام جو امتحانی مراکز ہے وہاں کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں 1,99,081 طلبہ اور طالبات جماعت نہم کے پیپرز دے رہے ہیں، جن میں سے 98,081 جو میل سٹوڈنٹس ہیں اور جو کم و بیش 1 لاکھ کے لگ بھگ فیمیل سٹوڈنٹس شامل ہیں۔ 19 مارچ کو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 5 اپریل تک تسلسل کے ساتھ جماعت نہم کے پیپرز کنڈکٹ کیے جائیں گے، جس کے بعد 15 اپریل سے عملی امتحانات، پریکٹیکلز کے امتحانات شروع ہوں گے۔ بڑے منظم انداز میں جماعت نہم کے پیپرز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اکا دکا ہی ناخوشگوار واقعے دیکھنے کو ملے ہیں۔ جمرہ میں پیپر کے لیک آؤٹ ہونے کا معاملہ پیش آیا تھا، جس کے بعد جو بورڈ حکام ہے ان کی جانب سے مزید سخت نگرانی کی جا رہی ہے، اور جو متعلقہ عملہ ہے ان کو مزید چستی کے ساتھ نگرانی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ ابھی تک فیصل آباد میں بہت منظم انداز میں پیپرز لینے کا سلسلہ جاری ہے، اور 19 مارچ سے لے کر تاحال آج 8واں روز ہے جماعت نہم کے پیپرز کا۔ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، نقول کا، چیٹنگ کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں کہ کسی بھی طالب علم کا پیپر منسوخ کیا گیا ہو۔ دوسری جانب جو پیپرز دینے کے لیے طلبہ آ رہے ہیں، طالبات آ رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی سرپرست ہے، کوئی ساتھ والا ہے، تو ان کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے جو تعلیمی مراکز ہیں، امتحانی مراکز ہیں، وہاں پر الگ سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی علی نارو فیصل آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم رخ کریں گے جنگ کا۔ جماعت نہم کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ پہلی شفٹ میں ایجوکیشن مضمون کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کا فرنیچر کی کمی پر 100% تک قابو پانے کا دعویٰ۔ بیشتر اسکولوں میں بجلی کے متبادل نظام بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جاری ہے اور اس حوالے سے آج پہلی شفٹ میں ایجوکیشن کا امتحان لیا جائے گا، جبکہ دوسری شفٹ میں جو ہے وہ ووڈ ورک، وائرنگ اور غذا اور غذائیت کا امتحان لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اختیاری مضامین کے باعث جو ہے طلبہ و طالبات کی تعداد تو سینٹرز میں کم ہے، تاہم جو 70 سے زائد جو امتحانی سینٹرز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اساتذہ کی، جہاں پر امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی جانب سے 100% تک فرنیچر کی کمی پر قابو پانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اس قبل جو ہے وہ طلبہ و طالبات کو فرنیچر کی کمی کے باعث جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ امتحانی عملے کو بھی سیٹنگ پلان بنانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس میں خصوصی طور پر جو ہے جس دن جو ہے وہ آرٹس اور سائنس کے مضامین جو ہیں ان کے امتحانات لیے جاتے رہے، وہ وقت جو ہے طلبہ و طالبات کی تعداد انتہائی زیادہ تھی، امتحانی سینٹرز میں فرنیچر کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جو ہے ان سکولوں میں اضافی فرنیچر فراہم کر دیا گیا، ریزیڈنٹ انسپیکٹرز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ فرنیچرز کی کمی پر مکمل طور پر قابو پایا جائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے امور بھی جو ہے وہ طلبہ و طالبات کو متاثر کرتے رہے، جس میں جو ہے وہ اکثر اسکولوں کے اندر بجلی کے متبادل نظام موجود نہیں تھے، تاہم محکمہ تعلیم کے مطابق بیشتر اسکولوں میں بجلی کے متبادل نظام، جس میں UPS اور جنریٹر شامل ہیں، وہ فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ طلبہ و طالبات کو امتحانی میں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امتحانی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر اقدامات بھی مکمل کیے گئے ہیں، مانیٹرنگ کا عمل جو ہے وہ سخت کیا گیا ہے، 100 گز تک جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، جس میں موبائل فون اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی جو ہے ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی کے علاوہ مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے جو ہے وہ جائزہ بھی لیا جاتا رہا ہے اور تمام تک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے امتحانی سینٹرز کا وزٹ کیا جائے اور اس کی مفصل رپورٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو فراہم کی جائے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جو ہے ان تمام تر وزٹس کے دوران جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ سینٹرز میں جو ہے بد انتظامی کی صورتحال جو ہے سامنے نظر نہیں آئی، خصوصاً طور پر جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے شہر سے باہر کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، اس میں امتحانی سینٹرز جو قائم کیے گئے ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مشکلات جو ہے طلبہ و طالبات کو بھی پیش نہ آئے اور امتحانات کی شفافیت کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جو تمام تر اقدامات جو ہے وہ اس سے قبل مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے اس حوالے سے ایجوکیشن محکمہ تعلیم کی جو ہے میٹنگ لی گئی ہے، جس میں تمام تر صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا گیا اور ہدایت جاری کی گئی ہے محکمہ تعلیم کو کہ اس جو فیصل آباد بورڈ کی جاری شدہ SOPs ہے اس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے امتحانات کو۔ روایت خان ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں نہم جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ آرٹس گروپ کے طلبہ ایجوکیشن کا پیپر دینے میں مصروف ہیں۔ امتحانی مراکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ دوسری شفٹ میں غذا، غذائیت، بجلی کی وائرنگ اور ووڈ ورک کے پیپرز ہوں گے۔ احمد ندیم وہاں موجود ہیں، اس میں تفصیلات جانیں گے۔ احمد ندیم آگاہ کیجیے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ضلع ڈویژن بلکہ طرح تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ نہم جماعت کے آج آرٹس گروپ سے امتحان لیا جائے گا۔ نہم جماعت کے جو پہلی شفٹ میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا امتحان لیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری شفٹ میں جو ہے وہ غذا، غذائیت، ووڈ ورکنگ اور اسی کے ساتھ بجلی کی وائرنگ کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا۔ تاہم شام میں ہونے والے امتحانات میں جو ہے وہ طلبہ کی تعداد ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیکنیکل کورسز کے باعث جو ہے وہ اس کے طلبہ کی تعداد بہت ہی کم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تاہم اس وقت جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ نہم جماعت کا امتحان جاری ہے۔ امتحانی مراکز کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 92 امتحانی مراکز پر جو ہے وہ 700 سے زائد جو ہے وہ اساتذہ اپنی نگرانی کے فرائض کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحانی عمل میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیمیں بھی مختلف جو ہے وہ سینٹر کا دورہ کر رہی ہیں اور جو ہے وہ طلبہ کو جو ہے وہ دوران امتحان چیک بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ امتحانی عمل میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی نااہلی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ احمد ندیم ہمیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے چنیوٹ کی جانب، جہاں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ فرسٹ شفٹ میں 1 اور سیکنڈ شفٹ میں 3 پیپر ہوں گے۔ کون کون سے پیپر ہوں گے؟ بابر منی سے تفصیلات جانتے ہیں، بابر بتائیے گا۔ جی فی الحال فیصل آباد ڈویژن کے باقی اضلاع کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی نہم کلاس کے جو امتحانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ 5 اپریل تک جاری رہنا ہے، جس میں
جو مختلف مضامین ہیں ان کے پیپر جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. آج فرسٹ شفٹ میں اختیاری مضمون ہے ایجوکیشن، اس کا پیپر لیا جا رہا ہے، اور جس سینٹر پر ہم موجود ہیں ایلیمنٹری کالج میں وہاں پر صرف 5 بچے ہیں. رش نہ ہونے کے برابر ہے چونکہ یہ اختیاری مضمون ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 3 مضامین ہیں ان کا سیکنڈ شفٹ میں پیپر جو ہے وہ لیا جانا ہے. وہ بھی تینوں مضامین جو ہے وہ اختیاری کے ہوں گے، جس میں بجلی کی وائرنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ غذا اور غذائیت ایک سبجیکٹ ہے، اس کا پیپر لیا جانا ہے، اور تیسرا سبجیکٹ ہے ووڈ ورک فرنیچر میکنگ کا، اس کا پیپر لیا جائے گا. تاہم چونکہ آج اختیاری مضامین کے پیپر ہیں تو اس کے پیش نظر جو امتحانی مراکز ہیں وہاں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح جو سیکنڈ شفٹ میں 3 پیپر ہوں گے اس پر بھی جو چند طلباء ہے وہ اپنا پیپر جو ہے وہ دیں گے. اس سلسلے میں 9 کلاس کے جو امتحانات جاری ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، تعلیمی بورڈ کی جانب سے ضلع میں 43 جو امتحانی مراکز ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر جو 500 کے قریب جو اساتذہ ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، اور 20,000 کے قریب جو طلباء ہیں وہ اپنے امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انتظامات کی بات کی جائے تو ڈی ای او سیکنڈری، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، اس کے ساتھ ساتھ سی او ایجوکیشن اور ڈی او فیمیل اور دیگر جو محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں، جو موبائل انسپیکٹر ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. وہ اس وقت مختلف جو امتحانی مراکز ہیں ان کا وزٹ کر رہے ہیں، ان کی جو امتحانی مراکز ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی بورڈ کا کہنا ہے کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. تمام تر انتظامات ہیں اس سلسلے میں بھی مکمل کیے گئے ہیں. جی بابر منیر ہمیں نیوز سے اپڈیٹ کر رہے تھے، جب اس کے علاوہ علی نارو فیصل آباد سے، اویس خان جنگ سے اور احمد الدین ہمیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا شکریہ. غریب عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. رمضان میں غریب کے لیے سحر و افطاری بھی مشکل ہو گئی. جنگ میں غریب عوام کے لیے سستا آٹا ایک خواب بن گیا. آٹے کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں مرد ہی نہیں خواتین بھی رول گئیں. عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرنے والی حکومت عوام کی مشکلات کم نہ کر سکی. جھنگ ماڈل بازار کے سٹالز پر سستے آٹے کا حصول امتحان بن گیا. غریب شہریوں کی لمبی قطاریں، مرد ہی نہیں خواتین بھی دھکے کھانے پر مجبور ہیں. تو صبح 6:30 بجے کے ادھر کھڑے ہیں، تھیلا ملے گا. اب ادھر بوڑھی عورتیں کھڑی ہیں، پہلے رجسٹر ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو کارڈ ایل ہے ہم پھر آئے ہیں، نہیں تو نہیں آئے. اب کسی کو نہیں ملتا، کس کا کارڈ نہیں ہے تو وہ کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت سستا آٹا فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی. صارفین کہتے ہیں آٹے کے ایک تھیلے کے لیے گرمی اور روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. ہم 7 بجے آئے تھے، یہ جب اسٹاک لگے گا اس کے بعد یہ فراہم کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ہم سر. شہری کہتے ہیں حکومت عوام پر مہنگائی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مارکیٹوں میں سبسڈی والا سستا آٹا فراہم کرنے کا اعلان کرے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ. آپ کو بتائیں کہ جنگ میں کھادوں کے بعد زرعی میڈیسن ڈیلرز بھی بے لگام. زرعی ادویات کے من مانے نرخ کی وصولی جاری. کاشتکار پریشان، کہتے ہیں حکومت مافیا کے خلاف نوٹس دیا اور گندم کی امدادی قیمت میں گزشتہ سیزن کی نسبت اضافہ کرے. جنگ میں کھادوں کے بعد زرعی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیلرز منمانے دام وصول کرنے لگے. گزشتہ سیزن میں 700 روپے میں ملنے والا زنک 1000 روپے پہ پہنچ گیا. 400 روپے کا ملنے والا سلفر 750 کا ہو گیا. جڑی بوٹی مارچ اپریل 820 سے بڑھ کر 1000 روپے کی ہو گئی. امائنو ایسڈ کی قیمتوں میں بھی 200 روپے تک کا اضافہ. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ بجلی، کھادوں اور پیسٹی سائیڈز کی قیمتوں میں اضافے سے اخراجات بڑھ گئے. حکومت گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کرے. ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، نہ کہ ہم پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے. کھادیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور بجلی کے بل جو ہیں وہ دینے سے بھی ہم قاصر ہیں. تو اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کسانوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ ہم برداشت سے بھی باہر ہو جائیں، اور سڑکوں پر آنے کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں. جس کی چیز ہوتی ہے وہ اپنی چیز کی قیمت لگاتا ہے، لیکن یہاں الٹا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کاشتکار جو دن رات محنت کر کے مزدوری کر کے اپنی فصل اگاتا ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ خرید کرنے والے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اتنے میں لیں گے. کاشتکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 5000 تک مقرر ہونا چاہیے تاکہ مہنگائی سے ستائے عوام کو ریلیف مل سکے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ. موسم کے حوالے سے بات کریں گے. جنگ میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی. درجہ حرارت 19 سے 33 ڈگری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے.
मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं डिवीजन भर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली, दर्जा हरारत 19 से 33 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। कुल जंग शहर और गिरदोनवा में आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर आबर आलूद है। दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मापैन रहेगा। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जंग शहर और गिरदोनवा में जो हवा की रफ्तार रहेगी वो 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ताहम तहसील अहमदपुर सियाल, शोरकोट और 18 हजारी में भी मतला जो है वो आबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जंग शहर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी वसीम अजीज हमें झंग से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे चिन्योट का, जहां बादलों की आंख मचोली जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 22 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। मजीद की तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज के रोज मौसम खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत 22 डिग्री से 33 डिग्री तक के दरमाबैन रहने का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम चिन्योट से आपको मौसम का अहवाल बता रहे हैं। बादलों की आंख मचोली जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 22 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आपको चिन्योट से मौसम का अहवाल बता रहे हैं। बादलों की आंख मचोली जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 22 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। नमी का तनासुब 65%, हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। अब हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां बादलों का राज है। शहर का मतला बरालूद, सूरज की एक ना चली, मौसम कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो शहर का मसला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और उसके साथ साथ सूरज की आज एक भी नहीं चली है। बादलों का राज है। हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, यानी कि रोजादारों के रोजे जो हैं वो आज कुछ बेहतर गुजरेंगे, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से शहर फैसलाबाद का मौसम जो था वो खासा गर्म था। दर्जा हरारत में भी इजाफा नजर आ रहा था और उसके साथ साथ हवाएं भी बिल्कुल साकिन हो चुकी थी। हवाओं ने भी फैसलाबाद से रुख मोड़ लिया था, लेकिन आज फैसलाबाद का मौसम कदरे बेहतर है। दर्जा हरारत भी जो है वो बेहतर चला जा रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 44% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, यानी कि शहर फैसलाबाद और फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी है कि रोजादारों के रोजे जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे और रहमत बरसेगी। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिन से फैसलाबाद का मौसम जो था वो खासा गर्म था, जिसकी वजह से खासे परेशान थे। जी मरियम रजा में फैसलाबाद से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां मतला साफ है। दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 23 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग का मतला साफ, दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 23 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानने के अहमद नदीम से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग का मतला साफ है। ताहम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर टोबा
ٹیکسنگ کی تحصیلوں کی بات کی جائے تو تحصیل پیر محل، کمالیا اور گوجرا کا مطلع صاف ہے، تاہم درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تاہم جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں وہاں پر بھی بارش برسنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جی احمد عظیمی میں ہمیں ٹوبا ٹیکسنگ سے موسم کا احوال بتا رہے تھے۔ اس کے علاوہ وسیم عزیز، کمیل حیدر اور مریم رضا بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میاں نواز شریف کے ہمراہ فیصل آباد کا دورہ، ایئرپورٹ پر امن و امان سمیت دیگر امور پر اہم اجلاس۔ اراکین پارلیمنٹ، ٹکٹ ہولڈر، ضلعی انتظامیہ اور مقامی پولیس افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو ڈور اور پتنگ بازی کا سامان بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کہتے ہیں 1.5 سال مشکل ہے، اس کے بعد عوامی سہولتیں میسر آئیں گی۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فیصل آباد پہنچے۔ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب پرویز رشید، مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھے۔ مریم نواز کے زیر صدارت ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ فیصل آباد کے اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، انتظامیہ اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو ڈور اور پتنگ بازی کا سامان بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے سزا بڑھانے کے لیے قانون سازی کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو یقین دہانیاں، کہا 1.5 سال میں مشکلات کم ہو جائیں گی، مسلم لیگ نون دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کے دورے فیصل آباد کے حوالے سے لیگی رہنماؤں کا اظہار خیال۔ ابا شیر علی کہتے ہیں فیصل آباد میں میٹرو بس سروس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، فیصل آباد کے تاجروں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں۔ طلعت چودھری بولے فیصل آباد کے لیے آج جامعہ پلان مرتب کیا گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کو دوبارہ خوبصورت شہر بنائیں گے، تاجروں کو آن بورڈ کریں گے، تاجروں کے مسائل حل کریں گے، اور فیصل آباد کے ٹرانسپورٹ سمیت جتنے بھی اور منصوبہ جات ہیں جس کا مسلم لیگ نون کا عندیہ دیا تھا ہمارے قائد نواز شریف نے، وہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو۔ کمپریہنسو پلان دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، یا انڈسٹری پروموٹ کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر پروموٹ کرنے کے لیے، یا ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور یونیورسٹی اور سکولز کو۔ کمپریہنسو پلان ہے، اس کا انہوں نے کچھ اس کا ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بتایا، اور کچھ اس میں کچھ دیر میں بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتظامیہ کو پتنگ بازوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ لیگی ٹکٹ ہولڈرز نے فیصل آباد کی سیاسی صورتحال پر قیادت کو تفصیلی بریفنگ دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر ڈوگر، CT 41 فیصل آباد۔